کا شان نزول کیا ہے، مطلب اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نبوت کے وقت، مطلب آپ جب دین کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، اور یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی. تو آپ کو تکلیف ہونے لگی. کس قسم کی تکلیف؟ تکلیف یہ تھی کہ کوئی کام کیے نہیں رہتے تھے، لیکن لگتا تھا کہ وہ میں نے کام کر دیا ہے. مطلب بھولنا، کام مکمل نہ کرنا پر بھول جانا، یوں لگنا، یوں محسوس کرنا کہ وہ کام ہم نے کر دیا ہے لیکن وہ کام ہم نے کیا نہیں ہوتا. پھر یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بدن پر کوئی بھاری بوجھ ہے، بھاری کوئی وزنی چیز ان کے بدن پر رکھی گئی ہے، یوں محسوس ہوتا تھا. تو آپ کو بہت تکلیف ہونے لگی. دھیرے دھیرے تکلیف ہوتے ہوتے آپ بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور آپ جو ہے وہ بیمار ہو گئے. اور بیمار یعنی کہ آپ بہت ہی زیادہ شدید طریقے سے بیمار ہو گئے، اور آپ کی طبیعت میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا. مطلب نہ طبیعت آپ کی کم ہو رہا تھا کچھ حالات ان کا، لیکن تکلیف جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ سو رہے تھے تو ان کے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے آئے. ایک آپ کے سرہانے بیٹھا رہا اور ایک آپ کے پیروں پر بیٹھا رہا، پیروں کے پاس. سرہانے والے سے پیروں والے نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، مطلب آپ کی طرف اشارہ کر کے ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ ان پر سحر ہوا ہے، مطلب ان پر جادو کیا گیا ہے. تو وہ دوسرا پوچھتا ہے کہ کس پہ جادو، کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ان کے بال اور کنگھی کے دندانے لے کر ان پر جادو کیا گیا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، مطلب وہ جادو کہاں دفن ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ وہ جادو کہاں دفن ہے. تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ بر زروان، بر کہتے ہیں کنویں کو، بر زروان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے کھجور کے غلاف میں دبا کر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، کھجور کا غلاف یعنی جو کور ہوتا ہے نا کھجور کا، جیسے کوئی غلاف والے پھل اپنے دیکھیں جس کے پر آؤٹر کوٹنگ ہوتی ہے، تو اس غلاف کے اندر یہ چیز جادو کر کے رکھی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو بال تھے کنگھی پر، ان کو ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں اور ایک ایک بال پر گانٹ جو تھی اس کو کھولتے جاتے ہیں. اصل میں جادو کیسے کیا گیا تھا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس خدمت کے لیے ایک لڑکا تھا، اس لڑکے کو بہلا، زید ابن حارث نہیں ہے، چھوٹا لڑکا تھا، تو اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر ایک یہودی نے جس کا نام تھا لبید ابن عاصم، فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جس نے آپ پہ جادو کیا ہے وہ منافق ہے، یہودی ہے، اور وہ لبید ابن عاصم ہے. تو اس نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر آپ کے داڑھی کے بال جو جھڑ گئے تھے ان بالوں کو منگوا لیا، کنگھی کے دانتوں پر بالوں سے 11 گانٹھ لگائی تھی، گرہیں باندھی گئی تھی 11. تو ان گانٹھ کی وجہ سے نا آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، جو جادو کر کے گانٹھ مار دیے گئے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کا بھی استعمال کیا تھا، اور وہ بیٹیاں ان گانٹھوں پر پھونک مارتی تھی. پھونک مارنا، ٹھیک ہے، گرہوں پر اکثر جو جادو کیا جاتا ہے کوئی گرہ باندھا جاتا ہے اور اس پر پھونک مار دی جاتی ہے کہ جادو وہاں پہ لاک ہو جائے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ درگاہ وغیرہ میں جا کر منت مانگ کے دھاگے باندھ باندھ کے آتے ہیں نا، اس کی اجازت اسی لیے نہیں دی گئی. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. تالے لگا کے آتے ہیں، گانٹھ مار کے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں منع کی گئیں اسی لیے. تو گانٹھ مار کر نا اس پہ پھونک ماری گئی تھی. تو جب فرشتوں کے کہنے کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے تو ٹھیک ایگزیکٹ اسی پتھر کے نیچے اور وہ غلاف میں، کھجور کے غلاف میں ایک کنگھی ملی جس کے دندانوں پر 11 گانٹھ مار دیے گئے تھے بال سے. اس کے بعد آپ نے ایک ایک گانٹھ کھولی اور ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے. جیسے جیسے آپ ایک ایک گانٹھ کھول کر ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے آپ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اوپر سے کوئی بھاری بوجھ نہ اتار دیا گیا ہے، یعنی اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی. تو آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس وجہ سے یہ صورتیں نازل ہوئی، اسی لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. اب جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ اس نے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ابو لہب نے پتھر اٹھایا تھا تو صحابہ کے دل میں بد دعا ہوئی تھی. اب اس نے جادو کیا ہے تو صحابہ کا جو خون ہے وہ کھول اٹھا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا
اور وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آگے بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ میرے امت کو بھی جادو سحر کی پریشانیاں جھیلنی پڑے، تو دوا کے طور پر یہ دو صورتیں ہمارے لیے تحفہ ہیں جادو اور سحر سے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے۔ کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس شر سے کہ اندھیرا ہو جب وہ چھا جائے، جب اندھیرا چھانے لگے تو اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے گرہ پر، ٹھیک ہے، گانٹھ مار کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسوں سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، ان وسوسوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا پھر جناتوں میں سے۔ تو یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اب سورۃ الفلق میں دیکھو، جو قدرتی چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صبح کا رب، ایسا نہیں ہے کہ صبح کا رب الگ ہے، رات کے چھا جانے کا رب الگ ہے، ایسا نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پالنے والا ہے، رب مطلب پالنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پالنے والا ہے، یہ اشارہ ہے کہ میں صبح کو جو نکالتا ہے، سورج جو نکالتا ہے، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک چیز کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور جب اندھیرا چھا جائے تو اس کے اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب جب اندھیرا چھاتا ہے، یہ جادو والے کام اکثر رات میں کیے جاتے ہیں، دن کے اجالے میں یہ کام نہیں ہوتے، اکثر رات میں یہ کام ہوتے ہیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو برائی کے کام عام ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، ہر غلط کام اندھیرے میں ہوتا ہے، چور چوری کرتا ہے رات کے اندھیرے میں، غلط کام ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں، جوا کھیلا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، کھلم کھلا دن کے اجالے میں یہ نہیں کیا جاتا۔ تو ہر ایک شر والا کام رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ رات کے اندھیرے سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھانے لگے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گانٹھ مار کر اس پہ پھونک مارنا، جادو میں ایک عمل کیا جاتا ہے جس میں گانٹھ مار کر پھونک ماری جاتی ہے، تو ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر خاص خصوصی طور پر عورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نفاثاتی، عورت، فیمیل کی طرف جو گرامر یہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ فیمیل کا ہے، کہ پھونک مارنے والیاں، فی العقد، گروہ میں، گانٹوں میں، پھونک مارنے والے نہیں کہا گیا، پھونک مارنے والیاں مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جادو کرنے کرانے میں اکثر عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چک کر غلطی سے کہیں بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہوگا، لیکن اکثر اس میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں، اکثر، اسی لیے قرآن میں یہاں پر عورت کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر حسد کرنے والوں کے شر سے، اب دو چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ہے جلن اور دوسرا حسد۔ جادو کیوں کرتا ہے کوئی کسی پر؟ جب اس کو جلن ہو یا حسد ہو، ٹھیک ہے، بغیر جلن اور حسد کے کوئی کسی پہ جادو نہیں کرتا، لیکن جادو کرتا کیوں ہے؟ جب اس کے دل میں حسد ہونے لگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مطلب حسد کی وجہ سے ہم نے جادو کیا، جادو کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں بھی تکلیف، اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ باڈی تو انسان کی ہوگی لیکن سر، فیس جو ہے وہ سور کا ہوگا، یہ اس کا عذاب ہوگا۔ پھر جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ الگ۔ لیکن آج کا دور ایسا ہوا ہے، میں نے آپ کو پین بک لے کر بیٹھنے اس لیے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتیں کرتی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے خاص طور پہ۔ تو آج کا دور ایک ایسا ہے جہاں پر منہ پر وار نہیں ہوتا۔ آج کے لوگ ایسے ہیں، میرے منہ پر میرے، تیرے منہ پر تیرے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب ہمارے سامنے وہ ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے
کتنے لیول تک کی حسد ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی حسد ہوتی ہے۔ اس حسد کے چلتے وہ جب ان کو برداشت نہیں ہوتا، کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا، تو وہ یہ ٹریک پکڑ لیتے ہیں جادو کرنے کا۔ آ کر سامنے نہیں بولتے، منہ پر تھپڑ نہیں ماریں گے، پیٹھ میں بھی خنجر نہیں بھوکیں گے۔ آج کے وقت میں، آج کے وقت اگر کچھ کریں گے تو وہ جادو کا وار کریں گے۔ اور اسی لیے آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو ان چیزوں سے پریشان ہے، کیونکہ برائیاں عام ہو گئی ہیں، برائیاں جو ہے کمپلیٹلی عام ہو گئی ہیں۔ تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ دو صورتیں۔ ان دو صورتوں کو جتنا کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ورد کرنا، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ورد کرتے رہنا، اس سے اللہ حفاظت ہماری خود کرے گا۔ کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں چینجز، تبدیلی نہیں مل رہی ہماری طبیعت میں، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ نہیں اس میں اثر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں رہتا کہ اس میں اثر نہیں ہے، اثر ہمارے یقین میں نہیں ہوتا، ہم اتنا یقین کے ساتھ نہیں کرتے جت یقین کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ورنہ ایسے واقعات بھی گزرے ہیں جس میں سامنے دشمن صرف ہمارے منہ سے اللہ نکلنے پر بھی ڈر جاتا ہے، یعنی وہ اس یقین سے بولا جاتا ہے کہ سامنے والا کانپ جاتا ہے۔ تو یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دو صورتیں، ان جادو، سحر، اثرات، ان کا نچوڑ ہے بس اتنا کہ یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یقین نہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج کا دور ایسا ہے کہ میں پریشان ہوں تو میں کیوں پریشان ہوں اس لیے ٹینشن نہیں ہے ہمیں، سامنے والا خوش کیوں ہے اس لیے ٹینشن ہے۔ کسی کی بیٹی ہستی بستی زندگی بسر کر رہی ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا۔ کیسے میاں بیوی میں جھگڑا لگائیں، کیسے نا اتفاقی پیدا کریں، کیا کریں جس سے ان کا طلاق ہو جائے، ان میں دوری آ جائے، یہ چیز کی جاتی ہے۔ کسی کا کاروبار اچھے سے چل رہا ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا، یہ برداشت نہیں کر پاتے، پھر اس کے بعد کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کے کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ پھر کسی کی لائف اچھی آسانی سے چل رہی ہے، نہیں دیکھا جا رہا۔ کوئی ماں باپ پیرنٹس، بچے جو ہیں ان میں محبت بہت ہے، ان کا گھر خوشحال ہے، یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، آپس میں چڑچڑاپن ہو، جھگڑے ہوں، یہ سوچ کر جادو کروائیں۔ ہر ایک سلی سے سلی ریزن پہ جادو کیا جاتا ہے۔ اور خطرناک جادو اس میں یہ ہے کہ کوئی بلا چھوڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بلائیں، یہ شیطانیں جو ہیں، یہ اکثر ان کے انڈر جو ہوتی ہیں وہ بری روحیں ہی ہوتی ہیں، برے بلائیں ہی ہوتی ہیں جن کو اپنے قابو میں کر کے کسی کے اوپر وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سب سے جھوٹی مخلوق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں میں نا اتفاقی ڈالنا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کا کام ہی ہوتا ہے۔ تو یوں کر کے جادو کر کے کسی کا گھر، کسی کی زندگی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ اب ہمیں ہر چیز سے اچھا، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب جادو، یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے یہ صورتیں بتائی ہیں، تو ان کا ریگولر بیسس پہ یہ کرتے رہنا، ورد کرتے رہنا۔ لیکن ہاں، ایک چیز یہ بھی دھیان رکھنا کہ ایسا نہیں ہونا کہ اگر کچھ ہو رہا ہے، مائنر سا سر درد بھی ہو رہا ہے، کسی نے جادو کیا ہوگا، یہ سوچنا۔ اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو بار بار جادو کی طرف ہی خیال نہیں لے کے جانا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے مغرب کے بعد سے پیروں میں جلن ہونا شروع ہونا، پیر جلنا، کھینچے جانا، کمر میں درد، کچھ نہ کر کے بھی تھکان محسوس ہونا، کام کرنا لیکن یوں لگنا کہ کام کیا نہیں، بدن میں جلن محسوس ہونا، ہتھیلیوں میں، تلووں میں جلن محسوس ہونا جیسے کہ آگ لگا دی ہو کسی نے، بے چینی، گھبراہٹ، انگزائٹی ہونا، پریشانی ہونا، سینے میں درد ہونا، سانس لینے تکلیف ہونا، نماز پڑھ رہے ہیں تو نیند آنا، قرآن پڑھ رہے ہیں تو نیند آنا۔ کبھی کبھار ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی نماز اور قرآن میں نیند آتی ہے، لیکن ایسی نیند آنا، قرآن کی تلاوت کرتے وقت سر درد ہونے لگنا کہ ہم نہیں کر سکتے تلاوت، کچھ قرآن کا یا اچھے کام کرتے وقت تکلیف ہوتے رہنا، یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی علامت ہے۔ پھر کوئی ہر کام میں نقصان ہونا، جو کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کرنا، سب سے پہلے تو جتنا ہم قرآن سے علاج کر سکتے ہیں اتنا علاج کرنا۔ اب سوال آتا ہے کہ کسی اور کے پاس جا کر علاج کر سکتے ہیں کیا؟ تو اگر کسی اور کے جاننے والے کے پاس علاج بھی کر رہے ہیں تو ایسے بندے سے علاج کروانا جو ہر چیز اللہ سے کنیکٹ کرتا ہو، مطلب آپ کا علاج ہوگا اللہ کی مرضی سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا مین یہ چیز رہنا۔ نہیں تو آج کل یہ چیز کامن ہو گئی، اسی لیے اس میں پیسے کمانا بھی کامن ہو گیا، بزنس ہو گیا ہے،
آن لائن اس چیز کا بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں. کوئی بھی ویڈیو آ جاتی ہے یوٹیوب پہ، ہر انسان کا اس سے ریلیٹڈ مسئلہ رہتا ہے، اس پہ سوال کرتا ہے، پھر وہ اپنا نمبر دیتے ہیں کہ اس پر ہمیں کانٹیکٹ کرو. جب ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ اپنی تصویر بھیجو، ہم اس سے دیکھیں گے، یا پھر ہاتھ کی ہتھیلی دکھاؤ، ہم اس سے پہچان جائیں گے. انسان پریشانی میں اتنا گھرا رہتا ہے کہ وہ یقین کر کے یہ چیز کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 10,000 کی پیمنٹ کر دو، 20,000، 5,000 کر دو، ہم آپ کا علاج کر دیں گے، یہ چیزیں آپ پر ہیں. تو جو انسان اس علاج کو اپنے کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، وہ انسان سچا نہیں ہو سکتا. اتنا ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو پہلا فرسٹ اسٹیپ ہماری ہوگی کہ ہم خود اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ راحت ملی، ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک ہائٹ تک پہنچ گیا ہے، تو تب جا کر ہم اس کا کسی نیک انسان سے علاج کروائیں گے. ٹھیک ہے، کسی نیک انسان سے اس کا علاج کرنا. لیکن پہلا خود علاج اپنا خود کر لینے کی کوشش کرنا. خود نہیں کر سکتے، پڑھنے تکلیف ہو رہی تو اپنے بہن سے بولیں، ماں سے بولیں، ان سے بول کر اپنا علاج کروا لیں. اچھا، اب ایک چیز دھیان یہ رکھنی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم پر سحر کیا گیا ہے. تو اب سحر کیا گیا جب پتہ چلے، تو پہلی چیز کیا کرنی ہے، جب اس کا علاج ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، پبلسٹی کے لیے اس کو سب کو نہیں بولنا. ٹھیک ہے، میرا علاج چلا ہے، میرے پہ جادو کیا، کون کر رہا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانے کون کر رہا ہے. لیکن اس کا سب کو بولنا نہیں، کیونکہ جو کر رہا ہے پھر اس کو بھی معلوم پڑ جائے گا، پھر وہ اور پاورفل کروائے گا. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی بیچ میں حسد ہوتی ہے نا، اپنے ہاتھ کا پیسہ ڈال کر وہ کسی کا برا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کرنے کے لیے جب کوئی پیسہ لے رہا ہے آپ کے پاس، تو سوچو برا کرنے کے لیے کتنا پیسہ لیتا ہو. ایک تو چیز تمہارا نام ڈسکلوز نہیں ہونا، اس کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی ہے اس کو، اور برا کرنے کے ڈبل پیسے. ٹھیک ہے، تو جن سے میں نے علاج کرایا وہ بول رہے تھے کہ لاکھوں خرچ کر کے لوگ جادو وغیرہ کرواتے ہیں. تو آپ سوچو کہ کس درجے کی حسد ہوتی ہوگی. اب اس میں احتیاط برتنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں. احتیاط برتنے کے لیے ہمیں اتنی چیزوں پر دھیان رکھنا کہ اگر مینسورل پیڈس یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹے فری ہو، وسپر ہو، کوئی بھی برانڈ کا کیوں نہ ہو، اگر وہ یوز کرنے کی عادت ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں سیف نہیں ہوتی، یہ چیزیں بالکل بھی سیف نہیں ہوتی. میری بھانجی بتا رہی تھی، میڈیکل کر رہی ہو، وہ بتا رہی تھی کہ کالج میں ایکسپلین کر رہے تھے کہ پیڈس کی وجہ سے کینسر ریٹ عورتوں میں بڑھ گیا ہے. ووم کینسر ہونا، سسٹ ہونا، گانٹھ ہونا، یہ ساری چیزیں بڑھ گئی ہے. اس میں کیمیکلز یوز کیے رہتے ہیں ڈرائی رکھنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارے ہارمونز پر افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوور ایریا جو ہمارے ہپس وغیرہ ہے، اس میں سائز جو ہے بڑھنے لگتا ہے پیڈ کی وجہ سے. یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، کمپنی ہے، ان کو چلانا ہے اور کمانا ہے، بھلے ہی کس کا نقصان ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جتنا ہو سکے اتنا پیڈس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد لڑکیاں پیڈ یوز کرتی ہیں، اس کو کچرے میں پھینک دیتی ہیں. راستوں پر کئی بھائی اب آپ کے ساتھ جانے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ راستے پر ایسے کھلے پڑے رہتے ہیں، کئی نظر پڑ کر ہمیں شرم آتی ہے، تو وہ حیا مٹ جاتی ہے. تو جتنا ہو سکے اتنا کپڑا ہی استعمال کرنے کی کوشش کریں. اگر کپڑا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. واش کر کے جب اس کو سوکھنے کے لیے ہم ڈالیں گے نا، تو شام سے پہلے کپڑا اندر لے کر آنا ہے. بہتر ہے گھر میں کہیں سکھانے جگہ تو گھر میں ہی سکھا لیں. واش کرنے کے بعد ڈیٹول میں ڈپ کر کے سکھانا، یہ اتنا یاد رکھیں. لیکن پیڈس جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کریں. اب پیڈس اوائڈ کیوں کرنا ہے؟ ایک تو میں نے سائنٹیفکلی آپ کو بتا دیا کہ یہ ہماری باڈی کو ڈیمیج کر رہا ہے، ہارمونس. اور ہاں، یہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو، پروڈکشن ریٹ، بچوں کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے. بہت سارے عورتیں آج کنسیو نہیں کر پا رہی پیڈس کی وجہ سے. اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو جتنا ہو سکے نا اتنا اس کو اوائڈ کرنا، نہ یوز کرنا میرے حساب سے تو بہتر ہے. بہت بہترین عادت ہے اگر آپ لوگ پیڈس یوز نہیں کرتے تو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں گے اس صورت کے حساب سے، تو کہا جاتا ہے کہ عورت کا جو ناپاک خون ہوتا ہے وہ خاص جادو میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ناپاک خون بہت خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور گندا علم میں کیا ہوتا ہے، ناپاک خون سے قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھا جاتا ہے تاکہ شیطان خوش ہو جائے اور ہمارے انڈر آ جائے. تو اب یہ جو پیڈس ہمارے گرے رہتے ہیں، اس میں خون رہتا ہے نا، پورا کلیئر تو نہیں ہوا رہتا، اس میں خون رہتا ہے. تو وہ خون کے قطروں سے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اب سمجھو کسی کا خون ہلکا رہا تو اس پر بھی ہلکا ہلکا سا افیکٹ پڑنے لگتا ہے. ایک چیز ہے، تو اس کا خاص دھیان رکھنا. دوسری چیز، راستوں پر یہاں وہاں ہمارا پیڈ گرا ہوا ہے، خون ہے ابھی اس میں،
اور اگر سمجھو وہاں سے کسی جن کا گزر ہو رہا ہے، اس کو کراہت ہوئی، اس نے بددعا دی، یا پھر اس جن کو تمہارا خون پسند آ گیا، تو وہ بھی حاوی ہو جاتا ہے ہم پر. تو اس کے لیے پیڈس کمپلیٹلی بگ نو، اس کو نہ ہی یوز کرو تو بہتر ہے. آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، ان کو بھی پیڈس کی عادت نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے. کپڑا استعمال کرنا سیف، جتنا سافٹ کپڑا آپ یوز کریں گے اتنا اچھا ہے. آج کل لڑکیاں کیا کرتے ہیں، کون کپڑا دھوتے بیٹھنا، ہمیں کراہت ہوتی ہے، ہمیں کنٹال آتا ہے، یہ سوچ کر پیڈس یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں بے شرمی بھی ہے، طبیعت کی بھی ہلاکت ہے، اور جادو، سحر، اثرات، ان سب کے یہ ہیں چانسز ہیں ہونے کے. تو جتنا ہو سکے اتنا پیڈس کو ریفیوز کر دیں، اس کو یوز ہی نہیں کرنا ہے. اگر پھر بھی سمجھو آپ کو پیڈ ہی یوز کرنا ہے تو ایک چیز آپ کر سکتے ہو کہ یوز کرنے کے بعد اس کو، میرے حساب سے تو پورا خون نہیں جاتا اس میں سے واش کرنے کے بعد، آپ واش کر کے اس کو جلا ڈالنا بہتر طریقہ یہ ہے. اگر آپ کپڑا نہیں ہی یوز کر سکتے، پیڈ ہی یوز کرنا ہے، بہت پیسے ہیں، بہت رچ ہیں آپ لوگ، تو اس کو یوز کرو، واش کرو. واش کرنے کے بعد اس کو جلا ڈالو، سکھا کر جلاؤ. کیسے سکھانا ہے، کہاں سکھانا ہے، یہ آپ کی پرابلم ہے، اس کو جلا ڈالو. لیکن اتنا دھیان رکھو کہ یہ چیز کہیں نہ ہونا. آج بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن مرتد ہو رہی ہیں. سوچو ذرا، ایسا کون سا پیار کا بھوت چڑھتا ہوگا ان کے اوپر کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر غیروں میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، عورت، لڑکی کتنا بھی محبت میں دیوانی کیوں نہ آ جائے، ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہے، مسلمان کی شان ہوتی ہے. پھر اچھے سے اچھے، نیک سے نیک لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ تو اس کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو دشمن ہے، اب ان لوگوں کی سازش ہے نا کہ اتنے ہمیں مسلمانوں کی عورتوں کو اتنا ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی سازش ہے. تو کبھی کبھار فوٹو کا استعمال، سوشل سائٹس پہ اگر ہم اپنے چہرے کھلے کے ساتھ فوٹو پوسٹ کر رہے ہیں تو فوٹو کا استعمال کر کے نظر بند کیا جاتا ہے، یا پھر یہی خون کا استعمال کر کے نظر بند کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا دھیان رکھنا. اسی لیے تو اور لڑکی کو ہوش نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں. کب اس کو ہوش آتی ہے؟ جب اس کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، تب اس کو ہوش آتی ہے. تو اس کے لیے خاص دھیان رکھنا کہ پیڈس کو اوائڈ کرنا ہے. سیکنڈ، بال ہمارے جھڑتے ہیں جب ہم کنگھی کرتے ہیں. پورے بال، بہت بال نہ جھڑے تو نہ سے ایک دو تو جھڑتے ہی ہیں. تو ان کو نہ کچرے میں نہیں پھینکنا ہے. ٹھیک ہے، کچرے میں بالکل بھی نہیں پھینکنا ہے. ایک بیگ یا ایک ڈبہ کچھ تو بناؤ، اس میں جمع کرتے رہو. ٹھیک ہے، پھر جب آپ کہیں جانے والے ہو یا کہیں کنواں ہے آس پاس میں، تو کیا کرو، جو بال اپنے جمع کیے ان کو کٹ کر کے پورے باریک باریک ٹکڑے کر دو، باریک 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 کٹ کر دو. پھر اس کے پر چارکل پڑھ کے اس پر پھونک مارو، دم کر دو اس پر. اور ایک بیگ میں پتھر ڈال کر، یا ایک کپڑے میں پتھر، کسی بھی طرح پتھر اس لیے تاکہ پانی کی گہرائی میں جا کر گر جائے. تو اس میں پتھر ڈال کے پانی میں پھینک دو. ندی میں پھینکنا بہتر ہے کیونکہ کنویں کا پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ندی میں بہہ کر کہیں چلا جائے گا. اب وہ بال کسی کے ہاتھ بھی لگے سمجھو، تو وہ اس پر کوئی عمل کریں گے تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس پہ ہم نے حفاظت کے لیے چارکل دم کر دیا. بال کو لے کر بھی جادو کیا جاتا ہے. تو بال، ایک بھی اگر بال جھڑ رہا ہے نا تو اس کا خاص دھیان دینا کہ اس کو عادت بنا لینا اپنی کہ اس کو رکھنا ہے اور اس کو اس طریقے سے پھینکنا ہے. ابھی جادو کے لائن سے ہو گیا. دوسرا، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹینشن ہیئرز فیشن چلا ہے. یہاں ہمارے یہاں بھی عورتیں آتی ہیں، برتن، بال کے بدلے برتن دیتی ہیں. اتنے سے بال دو تو ایک پلیٹ، کڑھائی، اچھے خاصے برتن دے کر جاتے ہیں. تو ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے، برتن جتنے بھی ہو برتن کم ہی لگتے ہیں ان کو. تو عورتیں کیا کرتی ہیں، خاص کر کے برتن لینے کے لیے بال دے کر برتن دینا کون سی بڑی بات ہے، ایک دم سستے کا سودا لگتا ہے نا. تو بال دے کر خریدتے ہیں. اب یہ جو بال ہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فیکٹری جا کر ان کو کھول کر ان کو کنڈیشن کر کے، کنڈیشنر لگا کے سب کچھ، اس کو جو الجھے ہوئے بال رہتا ہے سب ایک لیول کر کے وگ بنائی جاتی ہے، یا پھر ایکسٹینشن ہیئرس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بال بنائے جاتے ہیں. اب حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ بالوں میں بال ملانے والی، ملانے کا مشورہ دینے والی، ملانے میں ہیلپ کرنے والی، ٹھیک ہے، اور ملا لینے والی، جو بھی اس کے ذریعے ہیں، ہر ایک پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے بھی بال جا کر ان کے ساتھ ملیں گے نا. تو اس کے لیے دھیان دینا کہ کوئی بال ایسے خرید رہے ہیں نا تو ان کو بیچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، کچرے میں بھی ہم پھینک رہے ہیں بال ہمارے، تو کچرے سے بھی بہت لوگ بال اٹھا اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اسی کام کے لیے. اسی لیے ان چیزوں پر دھیان دینا کہ آپ بال پھینک رہے ہیں تو ان کو جماؤ، پھینکو نہیں. ایک بار کہیں جا رہے ہو، کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہی ہے، یا پھر سمجھو آپ نہیں جا رہے تو کوئی اور تو جائے گا، تو اس پر چار کل پڑھ کے دم کر کے کیا کرنا ہے، بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے، پھینک دینا ہے پانی میں. نیکسٹ آتا ہے ناخون.
ناخن جو ہے ہمارے، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جادو کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بال کے ساتھ ساتھ نا ناخن بھی اسی میں جما لیا کریں، یہ بہتر ہے۔ نہیں جما سکتے تو کہیں ان پہ دم کر کے، گھر میں پاٹس ہوتے ہیں نا، ان پہ یا سامنے کہیں مٹی میں ان کو دفن کر دے، تاکہ ان کو بھی نکال کر۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون کھود کر ندی میں سے بال کون لے کر جائے گا، ناخن کو لے کر جائے گا؟ یہ انسانوں کا کام نہیں ہوتا۔ ان کے انڈر جو موکل ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جب بس نام بول دینا کافی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لے جا کر وہ ساری چیزیں جہاں بھی ہے نا وہ لیتے ہیں۔ خوشبو سے، انسان کے نام سے ان کو پہچان لگ جاتی ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہوتی ہے، تو وہ جا کر لے کے سارا کام کر دیتے ہیں۔ تو ہم نہیں جان سکتے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن، کون ہمارا اچھا چاہتا ہے، کون ہمارا برا چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے دھیان دینا، ان تمام چیزوں کا احتیاط کرنا، ایک تو پیڈس کا یوز کرنا، بال جھڑ رہے ہیں تو، اور ناخن۔ پھر اس کے بعد پہلے کے بوڑھے لوگ کہتے تھے پتہ کہ شام ہونے سے پہلے کپڑے اندر لے کر آؤ۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ شام میں بدن کے کپڑے لے جا کر بھی یہ چیز کی جاتی ہے، تو شام ہونے سے پہلے کپڑے اپنے اندر لے کر آنا، زیادہ دیر تک کپڑے بھی سوکھنے کے لیے باہر نہیں رکھنا، ان تمام چیزوں کا احتیاط کرنا ہے، کیونکہ کون کب کس طریقے سے جادو کرے بول نہیں سکتے۔ میں جب آن لائن میری جو کورس چلا تھا، ابھی بیچ میں میرا ایگزامس ہے کر کے بول رہی تھی میں آپ لوگوں کو، تو وہ آپا بتا رہی تھی، مکہ کی ہیں وہ، تو وہ بتا رہی تھی کہ جادو کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو میت کو نہلانے والے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم بلاتے ہیں نہلانے کے لیے، ان کو تک خریدا جاتا ہے۔ اور سمجھو میں کسی کی میت کو، سمجھو میں میت نہلانے والی ہوں، میں کسی کی میت کو نہلا رہی ہوں، اور کسی نے جادو کر کے میرے ہاتھ میں دے دیا، کسی کے اوپر بھی، زندہ انسان کی کسی کے اوپر بھی، تو میت کے شرمگاہ میں تک وہ چیز چھپائی جاتی ہے، پھر وہ دفن ہو جائے گی، کون جا کر وہ چیز قبر سے نکالے گا؟ اور جب تک وہ چیز ملے گی نہیں تب تک جادو کا توڑ ہوگا نہیں، یہاں تک یوز کیا جائے۔ تو آپ سوچ لو کہ انسانیت کتنی مر گئی ہے، میت کو تک نہیں چھوڑ رہے، جو زندہ ہے ان کو تکلیف دینے کے لیے میت کے باڈی پارٹس میں جو ہے وہ جادو کی چیزیں رکھی جا رہی ہیں، چٹی رکھی جا رہی ہے، تعویذ رکھی جا رہی ہے، تاکہ صرف زندہ والے کو تکلیف ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جادو کیا، یہ حسد کرنے کی یہ ہائٹ کہاں تک ہے انسان کی۔ اسی لیے حسد کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حسد کرنے کو، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر گھر سے ایک انسان ریڈی رہنا میت کو غسل دینے کے لیے، باہر والوں کو نہیں بلانا، کوئی بھی کسی کے بھی، سمجھو باہر والے کے کسی کے پیسے کھا کر، نہلانے والے ہاتھ میں کچھ لے کر آ کر وہاں پر رکھ دیں گے تو ہمیں کیا سمجھے گا؟ اگر کچھ نالج ہی نہیں ہے میت کو نہلانے کا تو ہمیں کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ تو ہر چیز کا نالج ہر عورت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ہماری عورتیں کیا ہیں، یہ ہم عورتیں ہیں، نورانی قاعدہ سیکھے، 4 مسئلے سیکھے، وہاں ہمارا، ہمیں زیادہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے، سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اور کچھ دین کے دیندار لوگ، بڑے بڑے لوگ بھی ایسے ہیں مردوں میں، ہاں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں سیکھ رہی تھی تو خلافت راشدہ سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا، اور ایک بڑے بزرگ ہی تھے اور جانی مانی ہستی تھی، ان سے میں نے سوال پوچھ لیا کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا ہسٹری میں، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو ان کا جواب، اس کا ایکسپلینیشن، اب اللہ جانا ان کے وہ جواب معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، ان کو جواب دینے نہیں آیا اس لیے انسلٹڈ فیل ہو کے بولا انہوں نے، کیا نہیں پتا مجھے، لیکن ان کا جواب کیا تھا، اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرورت کیا ہے، لڑکی ہے، بہشت زیور سیکھ، نورانی قاعدہ سیکھ، قرآن پڑھنا سیکھ، ختم، بس ہو گیا۔ اگر یہ سوچ ہماری رہی تو عورتیں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتی، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا ٹٹولیں گے دین اتنا وسیع ہے، جتنا سیکھیں گے اتنا دین ہمارا سپریڈ ہوتا جائے گا، اتنا پھیلتا جائے گا۔ تو عورتیں یہ نہیں سوچنا کہ میں صرف نورانی قاعدہ سیکھ کے بیٹھ جاؤں گی، مسائل 4 سیکھی، وضو کے فرض، غسل کے فرض، ہو گیا میری زندگی اس میں ہی ہے، نہیں، کنویں کے مینڈک نہیں بننا ہے۔ مینڈک جو کنویں میں رہتا ہے، کنواں ہی اس کی دنیا رہتی ہے، باہر کی دنیا اس نے دیکھی نہیں ہوتی۔ تو عورت کو دین کا ہر ایک پہلو آنا چاہیے، کیسی بھی عورت کیوں نہ ہو، کتنی بھی عمر کی کیوں نہ ہو، اسے ہر ایک دین کا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے حالات جب ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ان کا سلیوشن ہم خود کر سکتے ہیں، ان کے پیر پڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ سورۃ الفلق ہے۔ اب آتا ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں سے مطلب انسانوں کی پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ لاسٹ سورہ فلق حسد پہ اینڈ ہوئی نا، اب یہاں سے انسان، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود مطلب کون؟ تو یہاں پر انٹینشن آیت کی حکمت یہ ہے
کہ تمام جو لوگ ہیں ہندو مسلم عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پالنے والا رب اللہ. ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ کسی کو بادشاہ مانتے ہیں ان بادشاہوں کا بادشاہ بھی اللہ. جتنے کی عبادت لوگ کرتے ہیں ان کو اپنا معبود، یہ میرا معبود ہے یہ میرا معبود ہے کہتے ہیں، ان تمام معبودوں سے بڑا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ لوگوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ معبودوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس. اب یہاں پر جو ہے نا شیطان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان اپنی چونچ جو ہے انسان کے دل میں چبھوتا ہے اور اس سے برائی اس میں ڈالنے لگتا ہے. ہمارے جو دل میں وسوسہ تھا نا، بیٹھے بیٹھے ہی برے برے خیال آنا، انگزائٹی ہونا، وسوسے آنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. خیال کا آنا برا نہیں ہوتا، خیال کا لانا برا ہوتا ہے. تو یہ جو وسوسے ڈالتا ہے وہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. ابھی کچھ ہوا نہیں، کچھ ختم نہیں ہوا، لیکن وسوسہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، یہ ہوا تو کیا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، بدنامی ہوگی. یہ جو وسوسے انگزائٹی جو ہمارے اندر ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان جو ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مطلب اپنی چونچ چبو کر وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی والناس. خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے. اب یہ جو شیطان ہے نا ڈائریکٹلی خود چونچ چبو کر وسوسے ڈالے گا، یا پھر غصہ جب آئے گا تو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگے گا، یا پھر بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ کسی کی شکل میں آ کر ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا. مطلب اگزامپل سمجھو، 2 سہیلیاں ہیں، ایک اچھی ہے ایک بری ہے. بری سہیلی آپ کو برے راستے پر لے کر جا رہی ہے، غلط ٹریک پر لے کے جا رہی ہے، تو وہ بری سہیلی شیطان کی مدد کر رہی ہے. تو شیطان اس کے روپ میں آ کر ہمیں اپنے ٹریک سے جو ہے وہ ہٹا رہا ہے. تو شیطانوں سے ہو یا انسانوں میں سے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو برے کام کر کے نا وہ برا بن گیا ہوتا ہے، پھر وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس سے بھی نہ ریفلیکٹ ہو، اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے انسان پر کہ اس کا دیکھا دیکھی ہم بھی برا کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یا پھر سمجھو، اس سے بہتر آپ کو ایزی ایگزامپل سمجھاؤں تو دیورانی جیٹھانی نے نئی ساڑی لی ہوئی ہے، نیا ڈریس یا نیا برقع جو بھی ہے، کچھ نیا خریدا ہوا ہے. اب وہ دیکھ کر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے کہ میں اس سے مہنگے کا لوں گی. اس نے 2,000 کا لیا، میں 3,000 کا لوں گی یا 4,000 کا لوں گی. اب آپ شوہر کو پریشان کر رہی ہیں، یا آپ کی کسی کزن نے لیا تو آپ باپ کو پریشان کریں گے، وہ چاہیے مجھے اتنے ہی 1,000 کا چاہیے اتنے. یہ عورتوں میں بہت بری عادت ہوتی ہے. تو یہ وسوسہ کون ڈال رہا ہے؟